بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مفتی شاہین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی وظائف۔ آج ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ماہ سفر کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ جتنی آپ کی عمر ہے اتنی بار اللہ کا صرف ایک نام پڑھو، تقدیر بدل جائے گی۔ ایک دن کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یہ چاند جس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بڑی وحشت ہے، بڑے غلط نظریات ہے، جہالت کی وجہ سے سفر کا چاند اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا چاند نحوستیں لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، تنگ دستیاں لاتا ہے، بیماریاں لاتا ہے، ان سے میرا گزارش ہے کہ ماہ سفر کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ اللہ کا یہ نام صرف بتائے گئے طریقے سے جتنی آپ کی عمر ہے اتنی بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری عمر کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جتنی آپ کی عمر ہے، آپ کی عمر کے تمام دکھ، غم، تکالیف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنے سے فوری طور پر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن پڑھنا ہے۔ سفر کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو چاند کی خبر سن کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، جب چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یکم سفر شام و مغرب سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو آپ نے 20 بار اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ اگر 22 سال ہے تو 22 بار اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے۔ اگر 65 سال ہے تو 65 بار اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ یعنی جتنی بھی آپ کی عمر ہے، جو انسان یہ وظیفے پڑھے گا، جتنا اس کی عمر ہے اتنی بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو ماہ سفر کا چاند دیکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو چاند دیکھ کر پڑھتے ہی پورا مہینہ اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ پورا مہینہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں چلے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ پورا مہینہ ہر دکھ، غم، تکلیف، نقصان، بیماری، پریشانی، جادو جنات سے آپ کی حفاظت میں ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے ناظرین کرام کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب ماہ سفر کے بارے میں جن بہنوں اور بھائیوں کو یہ خیالات ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، لوگ کاروبار شروع نہیں کر سکتے، لوگوں کا خیال ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنے سے شادی توڑ نہیں جاتی، اس مہینے میں کاروبار کرنے سے کاروبار میں کامیابی نہیں ملتی، اس مہینے میں کوئی بھی نیک کام کرنے سے، کوئی بھی خوشی کرنے سے وہ خوشی اور دیر پر نہیں رہتی۔ یہ تمام ناظرین کرام جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ جس مہینے میں اللہ کے حبیب پیدا ہوئے ہیں، کیا اس مہینے میں نحوستیں آ سکتی ہیں؟ کیا اس مہینے میں مشکلات آ سکتی ہیں؟ کیا اس مہینے میں پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ لوگوں کا ماننا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب، آپ کے اور میرے آقا ربیع الاول کے مہینے میں بھی بیمار ہوئے تھے۔ تو کیا ربیع الاول کا مہینہ بھی نحوست والا ہے؟ اللہ کا ہر مہینہ نیک ہے، ہر لمحہ نیک ہے، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ بس ہمیں اس جہالت کی باتوں سے نکل کر
اللہ کے اعمال کرنی چاہیے، ذکر اذکار جو ہے وہ کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر جتنی آپ کی عمر ہے یہ نام پڑھنا ہے۔ اس نام کی برکت سے آپ کی جتنی زندگی گزر چکی ہے، آپ کی زندگی سے نحوستیں ختم، آپ کی زندگی سے بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم، جتنی آپ کی عمر کے مسائل ہے وہ ختم ہونے کے بعد آپ رب کعبہ سے پورا سال جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا جائے گا، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ماہ سفر کا چاند یہ اپنے ساتھ روشنی لے کر آتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب سفر کے چاند کی طرح منور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر سفر کے چاند کی طرح روشن ہو جائے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر کا چاند دیکھ کر اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ سفر کا چاند ہو سکتا ہے کہ اگر شام نظر آ جائے، سفر کا چاند جو ہے ہو سکتا ہے کل شام میں نظر آ جائے۔ جب بھی آپ کو سفر کا چاند نظر آئے اور آپ اس وظیفے کو دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں، آپ پاکستان میں ہے، سعودی عرب میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال میں ہے، مسقط میں ہے، عمان میں ہے، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یا جہاں بھی آپ موجود ہے سفر کا چاند نظر آ جائے تو آپ اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل آپ کو اجازت ہے۔ لیکن بس صرف اتنا خیال کیجئے گا کہ موقع آج آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر 1 سال کا پچھتاوا مقدر ہوتا ہے، اور اگر آج آپ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ پورے سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، پورے سال کے دکھ و غم تکلیف ختم ہو جائیں گے۔ لوگ سفر کا چاند دیکھ کر بڑے بڑے اعمال بتاتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے بتا رہے ہیں، لیکن ماہ سفر کا چاند دیکھ کر جتنی آپ کی عمر ہے اللہ کا یہ نام پڑھنے والا وظیفہ اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز ہے جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اگر آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ آج اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، کیونکہ ہر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو توفیق ہوئی تو اللہ کے چنے گئے بندے ہیں آپ۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑا پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی پگڑی بنانا چاہتا ہے۔ آپ نے صرف اللہ کے سامنے جھولی پہ لا کر اپنی حاجتوں مرادوں کو لے کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے بوضو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا۔ آپ جب بھی یہ وظیفہ پڑھیں بوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، دکان پر ہے دکان پر پڑھیں، دفتر میں ہے دفتر میں پڑھیں، سفر میں ہے سفر میں پڑھیں، لیکن اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ جب اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیا چاند نکلتا ہے تو نئے چاند کے ساتھ ہر انسان کی نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں، اس لیے نئے چاند کی دعا جو ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ آپ نے بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ پڑھیں۔ نماز والا درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا آپ نے درود شریف 7 بار ہے۔ یہ تعداد جو بتائی جائے گی اس میں کمی بیشی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ بنائے ہوئے وظیفے نہیں، یہ اللہ والوں کے اعمال ہے جو بے شمار بار پڑھے جا چکے ہیں، بے حد لوگوں نے آزمائے ہیں، ان بے شمار لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں، ان وظیفے سے بے شمار لوگوں نے فائدے بھی اٹھائے ہیں۔ لاپرواہی مت کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز والا درود شریف پڑھیں گے، 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
سفر کے چاند کے وقت جو لوگ کہتے ہیں کہ نحوست ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، جتنے بھی آپ کے نظریات ہیں، آپ اپنے مقاصد کو لے کر بیٹھے، پھر سفر کا چاند آپ کو بتائے گا کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے۔ جس مہینے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس مہینے میں مانگنے والے کو کتنا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ سفر کی قدر کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ نسل ابد فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ کی صفت سے پکارنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نیت کرنا نہیں آتی۔ نیت کرنے کا طریقہ یہ کہ یا ارحم الراحمین میں بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین میں بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ یعنی آپ کی جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی نیت ہے، آپ نے یا ارحم الراحمین کو پکارتے ہوئے نیت کرنی ہے۔ اپنی تمام حاجتوں کی، مرادوں کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ بسم اللہ سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر و برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے کے درمیان آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے، گندے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، دل نہیں کرتا، صرف ایک بار تسمیہ پڑھیں، کیونکہ شیطان کا کام ہے خام ورغلا، انسان کو گمراہی کی طرف لے جانا، سیدھے راستے سے بھٹکانا۔ لیکن جب آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں تو اس کی رحمتیں برکتیں دینے والے ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیات مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس انسان نے رب کو راضی کر لیا، سفر کا چاند نکلتے ہی جس بندے سے راضی رب ہو جاتا ہے، پھر چاند کی طرح نصیب روشن ہو جاتا ہے۔ ایک دن کے اندر ہر حاجات مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام آیات جو ہے نہیں، صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام وہ صحابی جو حضور کے دور میں تھے، جنہوں نے حضور کو سنا، حضور کو دیکھا، حضور کا دیدار کیا، ان صحابہ کرام کا وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس سفر کے چاند کے وقت لازمی پڑھنا، ایک بار میرے کہنے پر پڑھو۔ سفر چاند دیکھ کر آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ آپ کی مرضی، لیکن اس ایک وظیفے کو اس بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھو، آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ یہ وظیفہ کے کمالات دیکھ کر اپنے پاس وظیفہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ اگلے سال یہ ویڈیو ملے یا نہ ملے، ہم سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس آیات مبارکہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کے پروں پہ اوپر جو ہے لکھی جاتی ہے۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پر جب برا وقت آتا، جب تنگ دستی آتی، بیماری یا پریشانی آتی، وہ کبھی کسی کے در پہ نہ جاتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پیغمبر رسول موجود تھے اور انبیاء کرام موجود تھے، لیکن وہ اپنے رب کو پکارتے، اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے، اس بات کا اقرار کرتے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور اس آیت مبارکہ پر اللہ ان کو اتنا پسند فرماتا کہ وہ اللہ کے لاڈلے بن جاتے، اللہ کے دوست بن جاتے، اللہ کے ولی بن جاتے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے اگر آپ رب کعبہ سے من پسند نوکری کا سوال کرو گے، من پسند شادی کا سوال کرو گے، شادی میں جلد بازی چاہتے ہو، تاریخ چاہتے ہو،
آسانیاں چاہتے ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آئے گی۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ماہ سفر کا چاند دے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اس فانی دنیا میں، اس منافقت والی دنیا میں، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے اوپر جانا چاہتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹنا چاہتا ہے، یہ کون اپنے رب کو پکارتا ہے؟ یعنی یہ کون بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اس کی ہر مدد کو پورا کیا جائے اور اس سے مدد و رحمت و برکت سے مالا مال کیا جائے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اپنی عقائد رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندہ کا گمان تک نہیں ہوتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کا یہ نام مبارک ہے، جتنی آپ کی عمر ہے اتنی بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھتا ہوں۔ اس وظیفے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی زندگی گزر چکی ہے تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے۔ یعنی آپ کی جتنی بھی زندگی میں جتنے بھی دکھ ہیں، غم ہے، تکلیف ہے، جتنی بھی پریشانیاں بیماریاں ہیں، جتنی رکاوٹیں اور بندشیں ہیں، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، اللہ کا یہ نام پڑھتے ہی آپ کی پوری زندگی کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی عمر 25 سال ہے تو آپ نے 25 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی عمر 23 سال ہے تو 23 سال اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ یعنی جو انسان یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، جو انسان یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ اپنی عمر کے مطابق وظیفے کو پڑھے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ کا یہ نام مبارک اتنا طاقتور ہے، اس کا مطلب ہے کھولنے والے ذات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کھولنے والی ذات۔ جب بندہ اللہ کو اللہ کے اس مبارک نام سے پکارتا ہے، اللہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے گھروں سے غربت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، جن کے دکانوں پر گاہک نہیں آتا، جن کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کام ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے اسم مبارک پڑھیں، ایسے اسم مبارک کے فیض و برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔